اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار بدری تاجدار تاجدار فخر بنی آدم آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ لوگ حیران ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں کہ آج کل خطباء کے خطبے میں جو موضوع سخن ہے وہ تاجدار ختم نبوت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہونا تو ہوا وقت یہ موضوع ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا جو مارکا ہوا نا امام الانبیاء کے پردہ کرنے کے بعد جنگ یمامہ کی صورت میں، آپ کو پتا وہ پہلا جہاد اس کا جو ہے مقصد مطلوب مقصود کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت میں وہ تھا ختم نبوت پہ پہلا، نبوت میں پہرا تھا اس کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج یہ موضوع تو بڑا وسیع و عریض موضوع ہے، لیکن آج میں چند گزارشات کروں گا جو حال ہی میں یہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا۔ جو احباب سوشل میڈیا کے ساتھ ان ٹچ ہیں یا الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، ان کو یہ بخوبی آگاہی ہوگی اس بات کی کہ وہ کیا ہے، تو کئی بندوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ چکر کیا چلا، وہ چین چکر کیا ہے، وہ گھن چکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ کچھ معروضات اور گزارشات اسی کے تناظر میں پیش کروں گا۔ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مبارک ثانی صاحب قادیانی کے بڑے سرکردہ عہدیدار ہیں، بڑے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں بھی نہیں کہنا چاہیے، ہے۔ تو اس نے ایک قرآن پہ تفسیر لکھی، تفسیر صغیر، اس میں اپنے عقائد و نظریات تفکرات کے مطابق قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھی۔ اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، وہ اریسٹ ہو گیا، اس کو سزا ہو گئی۔ تو حال ہی میں پھر کیا اپیل دائر کی گئی سپریم کورٹ میں کہ اس کی سزا کو معطل کیا جائے۔ اس کی پاداش میں یہ غالباً پچھلے ماہ کی 24 تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا، تقریباً 27 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ صادر۔ اب اس میں پھر اس نے شکیں بنائیں، اس میں جو 24 نمبر شک ہے، 42 نمبر شک جو ہے وہ میں آپ کو سنا کے اس پہ چند باتیں سناؤں گا۔ اس کے ماں قبل کیا ہے، ماں بعد کیا ہے، وہ لمبی بات ہے۔ وہ جو اس نے 42 نمبر شک جو ہے قاضی صاحب نے لکھی، وہ کہا کہ آئین پاکستان کے تحت ان کو اس چیز کی اجازت ہے غیر مسلموں کو کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کریں، لہذا یہ قادیانی 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں۔ یہ شک انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے، کیا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ یہ اپنی 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب کا کیا کر سکتا ہے؟ پرچار کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ پہلے ان سے پوچھیں کہ جس آئین کے تحت کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ اجازت ہے، وہ قادیانی اس آئین پاکستان کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں؟ تو جو آج آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی لچھے دار تقریر ہونی ہے، تاریخی گفتگو ہوگی، قانونی گفتگو ہوگی، شرعی گفتگو ہوگی، اور بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ خطاب کرنا ہے، آپ نے کئیوں کے ساتھ مخاطب ہونا ہے، تو یہ بریکیاں ذرا سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی صاحب ان قادیانیوں سے پوچھیں کہ وہ اس آئین پاکستان کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے۔ کیونکہ اے آئین 1973 کا کہہ رہے ہیں مرزا قادیانی تے جن حواری نے وکیل کافر نے آئین پاکستان کے تحت ہے نا۔ اب قاضی صاحب سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ نہیں کہ بھائی ان سے سوال کرو جن کو ریلیز دے رہے ہو اس آئین کے تحت کہ مذہبی آزادی پرچار ان کو
हासिल है उनसे ये पूछना चाहिए कि नहीं वो आइन मनते नहीं कि नहीं, वो आइन नहीं मनते, वहां तो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ कहते हैं हम ये आइन नहीं मानते, क्योंकि अगर वो माने तो आइन क्या कह रहा है कि कादियानी क्या है। ये तो मेरा ख्याल है कि 10वीं के तालिब इल्मों को पता होगा, क्योंकि 10वीं क्लास में भी 1973 के आइन की इस्लामी खुसूसियात जो है वो दर्ज है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब फिर ये दूसरा सवाल उनसे होगा कि किस आइन के तहत काजी साहब ने, किस आइन के तहत उनको ये आइन बना के रिलीफ दिया है कि उनको प्रचार। अब दूसरी बात, मेरी बात समझे, यो ना बात तो नाल है बिल्कुल। कभी किसी ने कोई रिट दायर की है कि ये चर्च बंद होना चाहिए? किसी ने कोई पटिशन दायर की है? बताएं। गैर मुस्लिम ने क्यों नहीं की थी? पटिशन दायर होनी चाहिए। ये बहुत से मंदिर हैं कराची में, सिंध में, कभी किसी ने कोई अपील नहीं की कि ये बंद होने चाहिए, हालांकि वो गैर मुस्लिम है। क्यों? हमारा मजहब, हमारा दीन इस चीज की इजाजत देता है। गैर मुस्लिम ने वो अपने हिसाब नाल करन, हिंदू ने अपने मजहब अपने कवानीन के मुताबिक करन, ईसाई ने अपने मुताबिक करन, कोई इस पे कदर नहीं और कोई पाबंदी नहीं है। अमरीकी को समझना जड़ी बरीकी बात है। अब ये भी गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, तो फिर इनको क्यों नहीं आजादी होनी चाहिए? तो जो है तो कोई नहीं है भाई, सबको है। नाम ईसाइयों के चर्च बंद करने की रिट करते हैं, नाम यहूदियों की कोई बात समझ आ रही? यहूदी भी थोड़े बहुत है जिवें उन्होंने किताब कह रही है, जिवें शरीयत कह रही है, जो कर वो कर रहे हैं। किसी किस्म का हम एजिटेशन नहीं करते, किसी किस्म की रिट भी नहीं, पटिशन भी नहीं, मुकदमा भी नहीं, एप्लीकेशन भी नहीं, रोला भी नहीं, एहतजाज भी नहीं। इन्होंने बारे च रोला तो एहतजाज क्यों हुए, इस बात को आपने समझना है। अब जो आईन पाकिस्तान है ना, वो कह रहा है कि गैर मुस्लिम जो हैं वो अपना मजहबी प्रचार कर सकते हैं, उनको मजहबी आजादी हासिल है, और इस्लाम भी ये कहता है। इनका असल में मसला ये है, देखें, ईसाई अगर अपना प्रीच कर रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, तालीमात का प्रचार कर रहा है, तो वो अपनी किताब और जो शरीयत या जो कवानीन है उनका प्रचार कर रहा है। यहूदी अपनी किताब के मुताबिक प्रचार कर रहा है। वो बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? अगर कोई हिंदू है वो अपने कवानीन अपने मजहब के मुताबिक वो कर रहा है। इन्हों का रोला है वे कि इन्हों पूछो कि तुम्हारी किताब केड़ी है, कहेंगे कुरान। तो जो है हदीस की किताब केड़ी है, बुखारी। करने की ने कुरान फाड़ के कहते कि इमामुल अंबिया आखिरी नबी नहीं, कहना आखिरी है। तो जो है आपकी नहीं है, एक कुरान पढ़ के माँ का मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दे रहे, पढ़ दे लेना, खराबी की तरफ पढ़ के आखिरी नहीं मनते। रोला है वे, समझ आ रही आपको कि नहीं? रोला है वे। काजी साहब ने गल समझ नहीं आई कि गैर मुसलमान इजाजत है, याद है। अच्छा बिलफर्ज देखें, आने वाले वक्त में ये कह देते हैं कि ठीक है जी हमें डिक्लेयर करें गैर मुस्लिम, कादियानी लिखे, हमारे आईडी कार्ड में भी कादियानी लिखे, गैर मुस्लिम लिखे, ठीक है, और हमें भी इजाजत दें कि हम प्रचार करें, हमें भी इजाजत दें। और गल को तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? कल हाँ हो सकती है ना बात कि हमें इजाजत दे, लिखो गैर मुस्लिम, लिखो कादियानी, लिखो साडे कार्ड दे, सानू इजाजत दो। आई कह रहे गैर मुस्लिम, फिर भी इजाजत नहीं। क्यों? कि ना तो उन्होंने अपनी कोई किताब है, नहीं समझ आ रही तो ना तो कोई अपनी किताब, इन्हें कुरान पढ़ के बकवासात करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ बकवासात, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब कुरान की एक आयत है, मैं जब उसका तर्जुमा करूंगा तो सभी उससे आशना है कि मैं युतिइल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की ना, वो क़यामत वाले दिन नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, नबियों के साथ होगा। ऐड पढ़ के कहते हैं देखो जी उधर साथ होगा, उनके दर्जे में होगा, उनके दर्जे में होगा। तो जब उधर कोई हरज नहीं ते इत्थे नबी दे दर्जे च कुछ होवे ते किवें हरज है? गल सुनो, उत्थे जेड़ा दर्जे च होएगा वो किवें, सुनो मैं हदीस पाक पेश कर देना। इमाम अंबिया के पास एक शख्स आया, क्या सरकार क़यामत कदों आनी है? क़यामत आपने क़यामत के बारे में पूछना पे है, को तैयारी भी की है?
کہنے لگا سرکار جی تہاڈا تیاری تو مقصد ہے کہ نمازاں نمازاں تے وہ انیاں زیادہ کوئی نہیں تھوڑیاں بہت نے لیکن ایک گل ہے میں اللہ تے دے رسول نال گج وج کے تے ٹک ٹکا کے او دے نال عشق کرنا نہ پیار کرنا. اچھا سرکار نے جدو سنیا نا اچھا تو اللہ کے رسول نے پیار کرنا ہے جی تے پھر اچھا سرکار نے پیار کیتا تو نظر آ رہے اللہ تو بات خیر یہ اور بات ہے میں پیار کرنا. تو سرکار نے پتہ کی فرمایا انتا مہا من احببتا تو قیامت والے دن نا اون دے نال ہی ہونا جدوں نال تو پیار کرنا اون دے نال ہی ہونا. ہن تسی مینوں دسو جدوں نال ہوئے گا او صحابی مصطفیٰ ہے او امتی بن کے نال ہوئے گا کہ نبی بن کے نال ہوئے گا. توجہ آپ کی ہے کہ نہیں اس بات کو سمجھے ان لوگوں کو گمراہ کر دے جی اون دے نال درجے چ ہو گئے انہاں حسن پاک حسین پاک او حضور دے نال ہو گئے انہاں دی رہائش جنت دے وچ تو نبی بن کے ہو گئے نہیں علی پاک دی رہائش نال ہوئے گی بلکہ فرمایا علی تو خوش نہیں ہے اس گل تو میرے گھر دے سامنے تیرا گھر ہائے 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 ماں نکلا تے تینوں ویکھا علی نکلے تے نبی نو ویکھے نبی نکلے علی نو ویکھے مصطفیٰ نکلے مرتضیٰ نو ویکھے مرتضیٰ نکلے مصطفیٰ نو ویکھے. امتی بن کے نال نے توجہ ہے نال کا مطلب ہے نہیں درجے کا مطلب یہ نہیں درجے کا تو میں نے جامع ترمذی کی بھی حدیث آپ کو بار سنائی ہے. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو پکڑیا تو فرمایا من احبنی ومن احب ہذین جس نے میرے ساتھ پیار کیا اور ان دونوں کے ساتھ پیار کیا انہوں نے پھاڑ کے اخذ رسول اللہ سرکار نے پھاڑ کے دسیا ان کو مولوی بھی اتنے پھڑیا گیا انہیں پھاڑ کے دسیا انہیں بھی دس سکتے سن پھاڑ کے دسیا کہ جی میں پھاڑ کے دس رہا تو انہوں پھاڑ کے ہی سونا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے من حب ہذین پہلے نہ پیار کیتا انہاں نے پیار کیتا پھر صرف ایک بریک نہیں رہی فرمایا باباہما انہاں دے بابا علی نال پیار کیتا وامہما انہاں دی ماں فاطمہ نال پیار کیتا فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ قیامت والے دن جتھے میں ہوواں نال ہوئے گا. انہاں دا پیار تانوں نال لے جاندا حضور دے درجے چ لے جاندا تے دا مطلب نہیں کہ نبی بن گئے تو جو ہے آپ کی نہیں ہے سمجھ رہے انج گمراہ کرتے رہے کیوں جی انج ترجمے کر کے انج کر کے کم پاندے نے کوئی سمجھ آ رہی تو کہ کوئی اس لیے اسی آنے کہ انہاں تے کی ہونا چاہیے اس چیز کی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ان کو پرچار کی کیا ہے اجازت ہے کیونکہ نہ انہاں کا کوئی اپنا کتاب ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی شریعت جب آئین جو لکھیا گیا آئین آپ 1973 کا اٹھ کے پڑھے ان کو کسی قسم کی مذہبی اشاعت کی ضرورت نہیں ہے لکھے ہوئے اپنی تبلیغ کا پرچار نہیں کر سکتے کسی کو پتا 1973 کا آئندہ ایک تبلیغی پرچار اور دیوار میں اندر کی دیوار میں باہر کی جب آئین جو لکھا گیا ایک پرچار کر نہیں سکتے اندر باہر کی لہذا قاضی صاحب نے فیصلے تھے غور کرنا پڑے گا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو حل ہی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے یہ بھی حل تسی نہیں کرنا ہے سو گئے میرا خیال ہے تسی اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ چادر چار دیواری میں اس کو کر دیں تو وہ کہڑی تبلیغ ہے جو چادر چار دیواری کی ہوتی میں نے دسو نا ذرا گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی مولوی صاحب یہ ادھر اجرے چڑھ کے جان دے دن کر اندر وڑ کے پھر نماز پڑھا دن کر باہر کا اونچا سپیکر لایا کیوں کہ نبی دا دین پہنچے گھر گھر دے وچ اللہ اللہ ہوئے گھر گھر دے وچ ہوئے بھاویں نہ سنی ضرور جاوے تبلیغ ہے سنی ضرور جاوے توجہ چادر چار دیواری میں وہ کر سکتے ہیں وہ اس کے علاوہ حل کو نہیں میں کہا حل بھی کی دے کرنا ہے وہ سپریم کو بھائی جو اقتدار صاحبان اقتدار ہیں وہ بھی جسٹس صاحب کے تھلے جنہوں مرضی بناؤ ہے کہ نہیں گل بھائی عدلیہ آزاد ہے نا تو فیصلے بھی آزادی نہ نہیں ہونے چاہیے جنہوں مرضی بناؤ سیاستدانوں بناؤ مقدمہ بناؤ انتظامیہ بناؤ اے قانون ہے جی اے بناؤ جی اے سجیشن ہے اے بناؤ جی ہے کہ نہیں حل تسیں کرنا جی پوچھو کہ ساڈے کول جی مولوی حل دسن جڑے جمعے خطبے پہ دے دے پھر ساڈے کول اصل حل جڑا نا وہ ہی ہے جڑا تاجدار ختم نبوت دے پہلے سپاہ سالار سیدنا صدیق اکبر نے جڑا حل کڈیا وہی حل ہے
تاجدار صداقت نے جڑا حل کیتا نا مسلمہ قضاء اینڈ کمپنی دا اور حل یار ایڈا حساس معاملہ ختم نبوت دا پتہ نہیں انہوں لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کتنا حساس ہے. یاد رکھو بدر احد خندق عذاب جتنے بھی جنگاں نے سب میں تمام جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے پتہ کتنی تعداد ہے ان کی اپروکسیمیٹلی 259 ٹوٹل دی جتنے بھی غزوات جنگیں ہوئی کتنی 259 اور کلی جنگ یمامہ جڑا ختم نبوت دے پہلے سے لڑی گئی ان میں 1200 صحابہ جامع شہادت نوش فرما گئے. تسی آپ دیکھو کتنا ہم مسئلہ ہے 70 ایک روایت میں کہو 70 حفاظ سن اور حفاظ ہیں جی نہیں کہ چلو جی 70 حافظ ہوگی وہ حافظ بڑے قیمتی سن ایڈے حافظ و قیمتی سن انہوں کا صحابہ بڑا ایک مقام سی اور ایڈے قیمتی سن کہ انہوں کی شہادت تو بعد سیدنا صدیق اکبر نے فیصلہ کیتا جمع تدویر قرآن دا لے ہو گئی حافظ جنہوں کے سینے سن ہے جی وہ تو جامع شہادت نوش کر گئے تو قرآن کو محفوظ کرنا ہے تے عہد صدیقی جڑا جمع تدویر قرآن ہویا وہ دی وجہ کی بنی وہ جنگ یمامہ گل تو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی اور آڈر اس جنگ کا کنے دیتا ہے صحابہ دے وچوں جنہاں تو نرم مزاج ہے کوئی نہیں کون ہے نرم مزاج بولو ہے سیدنا صدیق انہاں تو نرم مزاج ہے کوئی نہیں پڑھو جنوبی طریقے سے آبی ہے لیکن انہوں نے پریکٹیکل کر کے دستہ بھیج کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سرکردگی یہ ثابت کر دیتا کہ جتنے بھی نرم ہو جب ختم نبوت کی بات آئے نرم نہیں رہنا گرم رہنا ہے. ختم نبوت بات آپ کو سمجھ ابو الفضل ایک قاضی ہے اس کے سامنے کسی نے سرکار امام الانبیاء کی بارگاہ میں کوئی رقیق جملہ بولا کمزور جملہ بولا قاضی وقت تھا کوئی گواہ نہیں کوئی چکر نہیں انہوں نے کہا کہ ایسے ٹائم فوری طور آن دا سپاٹ اس کو پھانسی دے دی جائے اس بندے کو پھانسی دے دی ہلکا جملہ کمزور جملہ بولے امام الانبیاء کے بارے پھانسی دے دیتی نا پھانسی دینے کے بعد کہنے لگا کہنا میرے دل سے ذرا ٹھنڈ نہیں پئی سوچو ٹھنڈے ہو گئے میرے دل سے ٹھنڈ نہیں پئی اس کو ذبح بھی کیا جائے جو تم ذبح کیتا خون وگیا نا ایک کتا آ گیا کتا دا خون پین آ گیا جو کتا خون پین آ گیا نا تو انہیں پیتا نا خون کہتا ہوں میں ٹھنڈ پہ گئی یہ کیویں کہ امام الانبیاء نے فرمایا مومن کے خون کو کتا منہ نہیں لگاتا اس کتے نے منہ لگا کے بتا دیا کہ یہ مومن نہیں رہا جب حضور کی گستاخی کی ایمان نکل گیا مومن ٹھنڈ پہ گئی ہے میں ٹھیک کم کیتا یہ تو رقیق جملہ بولا ختم نبوت اس سے بھی حساس کام ہے اس سے بھی حساس ختم نبوت والا معاملہ جو ہے وہ دیکھو یہ انہوں نے فیصلہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے کروایا گل نہیں سمجھ آ رہی دشمن کا سر کام تو جدا ہو جائے ختم نبوت کسی قسم کا کمپرومائز نہیں یار تھی سمجھتے نہیں تو سمجھ آتی سرکار کی نرینہ اولاد نہیں نرینہ اولاد نہیں توجہ ہے بڑی اگو انہوں نے اگو نبی بن جاتے سارے نبیوں کے پتر جو نبی بڑے حضور کی شان کے خلاف ہے نا انہوں نے پتر بن جان کا پتر نہ بنے میرے کو کوئی گل سمجھ آ گئی ہے فرمایا کہ یہ بھی کوئی گل نہیں کہ دوسرے کے پتر بنے نبی تیرا پتر نبی نہ بنے اصلی برداشت نہیں کر سکتے کہ نبوت کا تاج جڑا ختم نبوت کا تاج ہے سونے کہ اگے جاوے پاوے تیرا پتر ہوئے جنہاں دے صدقے رب جنہاں دی آمد تے رب پتر بن گیا اس آمد والے نبی کا پتر نہ ہوئے سمجھ نہیں آئی کیا سویا تیرا دکھ برداشت کر رہا کہ تو رو رہے ہیں تیرے دکھ ہوئی ہے اے ہو جائے گا لیکن اے نہیں ہو سکتا اسی ختم نبوت کا تاج اگے پیچھے نہیں ہونا دیکھ سکتے ظاہر جب پتر آئے گا ختم نبوت کا تاج ادھر جائے گا تو پاوے پتر ہوئے سونے تیرا تو ہی ہے تیری ہر شے عزیز ہے تیری امت بھی عزیز ہے تیرا چاہنے والا بھی عزیز ہے
تیرا کلمہ پڑھنے والا بھی عزیز ہے، تیرا ذکر کرنے والا بھی عزیز ہے، تیرے دربار پہ آنے والا بھی عزیز ہے، سب عزیز ہے، لیکن تو بہت عزیز ہے۔ ختم نبوت کا تاج نہیں ہوا پیچھے ہو دینا۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایسا ضروری کام ہے، بہت اہم کام ہے، سمجھ آ رہی تو انہوں لہذا فیصلہ تو غور کرنا پڑے گا۔ کی کرنا پے گا؟ غور کرنا پے گا۔ اے علماء نو کٹھے ہو کے، اے سارے سیاستداناں نو کٹھے ہو کے، اے سارے ججاں نو کٹھے ہو کے ایندا حل جڑا کڈنا، جے سانو پوچھا میں تانوں دسیا پہلا حل تے سیدنا صدیق اکبر والا، دوجا حل کہ آپ اتمام حجت کر رہے ہیں۔ اتمام حجت کیا؟ کہ ان کو کہیں کہ صدقے دل سے توبہ کریں، نبی کا کلمہ صدقے دل سے پڑھے، اتوں پڑھ دے وچوں پڑھے، اتوں پڑھ دے رینج رکھنا، وچوں پڑھے، اتنے بھی گالی اتوں لا لا وچوں حوصلہ، اتوں بھی تسبیح تے وچوں بھی تسبیح، اینوں تو منافقت کہندے نے۔ صدقے دل نال توبہ کرن، کانے تے کروڑ لعنتاں بھیجن تے نبی کا کلمہ، سچے نبی کا سچا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام چ کی ہو جان، داخل ہو جان۔ توجہ ہے تہاڈی؟ اتمام حجت کرنا، انہوں نے اگے پیش کرنا، جی انج کر لو، مرو انج کر لو، ٹھیک ہے۔ یا دوسری گل، باہر کے لوگ ممالک جڑے نے وہ کہتے ہیں جی انہاں نال انج کرو تو تانوں قرضہ دے دیاں گے، انج کرو تو تانوں اے کرا گے، پتہ نہیں تانوں تاریخ نال ہے کہ نہیں، اپڈیٹ رہندے ہو کہ نہیں، انہاں نال انج کرو گے نا تے تانوں اسی قرضے بھی دیاں گے، انہاں نال ذرا نرم گوشہ رکھو تانوں اے بھی دیاں گے۔ میں کہ ایڈا جو تانوں پیار ہے تے پیارے نوں تو چک کے لے جاؤ، نہیں سمجھ آ رہی تانوں؟ انہاں نوں چک کے بیماریاں نسور نوں لے جاؤ۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نسور ویسے بھی زخم جڑا نا وہ نسور بن جائے تو ڈاکٹر کی علاج کر دے گا، یہ علاج ہے نا۔ آپ یہ کیا ظلم کر دیا، اس کو تو لنگڑا کر دیا، اس کو تو لولا کر دیا، اس کو تو یہ کر دیا۔ نہیں، ڈاکٹر چپ کر ماما، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کی زندگی تو جی انہوں نے زندگی تو پیاری ہے نا، انہوں نے آخرت پیاری ہے، انہوں نے انج کرو تو جو ہے انہوں نے ملک بدر کرو۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ وہ چیز کا جواب پہ دینا کہ پھر کی حل ہے؟ انہوں نے ملک بدر کر کے دیکھو نا، لوگوں کو ملک بدر کیا گیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کی جی، جلا وطن کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ میں تمہیں دس رہا ہوں 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو قابض ہوا، انگریز قابض ہوا تو انگریز نے بہادر شاہ ظفر کو کیا کہ نہیں کیا جلا وطن؟ اوپر ماں کے چلے روم چ ساری عمر بہادر شاہ ظفر کی ہسٹری پڑھیا کرو، تم کو بڑی پرانی گل ہے جی، چلو نویں کر لینے۔ 1947 پاکستان بنیا، تھوڑا جنرل ایوب ادھر صدر سکندر مرزا، کیوں جی پرانے بندے ہو، سکندر مرزا ہے جی، انہوں جلا وطن کیتا کہ نہیں کیتا کہ جی اپنے استحکام ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے، اپنے مفاد واسطے کام ہوتے رہے نا، اور توجہ ہے تھوڑی کوئی تسی کہو جی یہ بھی پرانا ہے، ہور نواں کر لینے، ہور نواں۔ 1999 جنرل پرویز مشرف نے تیارہ اغوا کا کیس کیتا، میاں نواز شریف، میرا اس چیز پہ کوئی کلام نہیں ہے، اے ٹھیک سی، اے غلط سی، ہونا چاہیے سی، نہیں، میں جڑا موضوع بحث ہے میں وہ گل کرنا تھوڑے نال کہ بھئی بھیجیا اپنے 2009 چوں عدالت عظمیٰ نے ان کیس تو بری کیتا 10 سال بعد، تے جب اپنے مفادات واسطے تسی جب تم طبیعت کا مفاد آئے تو تم جلا وطن کر سکتے ہو، تو یہاں تو شریعت کا مفاد ہے، یہاں جلا وطن کیوں نہیں کرتے؟ طبیعت دیکھتے ہو، شریعت نہیں دیکھتے۔ یہ ہلے کڈے باہر انہوں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیوں بھی ہل پسند آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہل جیڑا بھی کرو اے برداشت نہیں، اے قبول نہیں کہ وہ اپنی چار دیواری پاویں دیوار دے اندر ہوئے پاویں باہر ہوئے۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ اے برداشت نہیں کہ اپنی کو تبلیغ اپنی ہے ہی کوئی نہیں، قرآن نو پھڑ کے دو گلا کر رہی ہے سرکار دا، تو خدا را اس ختم نبوت کے حساس مسئلے کو سمجھے۔ جدو نویں حکومت آندی ہے سر پیڑ لا دیں نے جی، اے ہو گیا تسی دیکھ لو، جدو آئی نویں پھر سر پیڑ لا دیں نویں، تماشا بنایا ہے۔ اتنا حساس معاملہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل مانگے، تو پھر آپ فرمایا نبوت کا دعویٰ اور دلیل، فرمایا نبوت کرنے والے کو کوئی دلیل مانگے نا کہ کوئی معجزہ وہا کی دلیل ہے تو نبی کیا انہوں نے جو ہونا ہی ہونا ہے، دلیل منگنا والا بھی کافر ہے۔ ہاں منگنا والے کا نکاح ختم، دار اسلام سے خارج، دوبارہ کلمہ پڑھے گا تو دوبارہ بڈھی نے نکاح پڑھے گا، پھر
پھر ایڈا حساس مسئلہ ہے کہ تسی دلیل بھی منگ لی نا، بھئی دلیل کہاں پہ منگ دو تسی؟ وہ قذاب نے کیا جھوٹا ادا کلا کما کرو، تو اتنا یہ حساس ہے، تو اس کی حساسیت کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ختم نبوت پہ پیرا دینے کی، اور جڑے پیرا دے رہے انہوں نے بھی کیا بات ہے، انہوں نے بھی کیا بات ہے، مدینہ شریف سے ایک جنازہ آیا تو جنازہ ہی نہ پڑھا صحابہ، انہوں نے کہا فاسق فاجر گنہگار بدکار وہاں پڑھے، سرکار نے فرمایا کوئی یدی کسی کو گل یاد ہے کوئی ایک ادی تے گل دسو، کوئی گل ایک ادی تے دسو، انہوں نے بھی کوئی پاسے نے چنگا کام کیتا، ایک دن مدینے دی ساری قوم ستی سی، انہیں مدینے تے قوم تے کی دیتا، پہرا دیتا، کی دیتا، پہرا دیتا، امام الانبیاء نے فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اس پہرے کے صدقے کی جنتی ہے، اور جو مدینے میں ایک رات پہرا دے وہ جنتی، تے جڑا مدینے والے دی ختم نبوت تے پہرا دے، گھر کے سمجھ آئے ایسے لیے تاجدار بولنا پیر میرے نشان نے فرمایا سی ختم نبوت کا جڑا بھی کام کرے ٹینشن نہ لے، کسے دے پیچھے کسے دا ہاتھ ہے، کسے دے پیچھے کسے دا ہاتھ ہے، فرمایا جڑا ختم نبوت تے پہرا دے اون دی کنڈ تے مدینے والے دا ہاتھ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت میں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔